الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إلى آخر صدق الله العظيم. پچھلے درس میں یہ آیت کا کچھ حصہ رہ گیا تھا تو فرمایا انہ من یتقی ویصبر، کہ کامیابی کی دلیل، منزل مقصود تک پہنچنے کی دلیل دو چیزیں ہیں، ایک تقوی، اور تقوی ایسی چیز ہے جو ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ ضروری ہے. شادی ہو تب بھی تقوی ضروری ہے، فوت کی ہو تب بھی ضروری ہے، غمی ہو تقوی تب بھی ضروری ہے، خوشی ہو تقوی تب بھی ضروری ہے، گھر میں ہو تقوی تب بھی ضروری ہے، بازار میں ہو تقوی تب بھی ضروری ہے، تنہائی میں ہو تقوی تب بھی ضروری ہے، مجلس میں موجود ہے تب بھی تقوی ضروری ہے. کسی کام میں تقوی اختیار کرنا اور کسی کو چھوڑ دینا یہ ایسے ہے جیسے آدمی مال کما کر ضائع کر رہا ہے. مثلا عام حالات میں انسان تقوی اختیار کیے رکھے جب اس کے اولاد کی شادی آئے تو تقوی چھوڑ دے کہ مولوی صاحب دی گل چھوڑو، قرآن دی گل چھوڑو، تھوڑا جا چٹکارا کر گئی شادی کو. تو پچھلی جو ساری تقوی والی نیکیاں ہیں، تقوی سب ضائع ہو گیا. اب خود ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، ایک مندود ہو اس میں ایک قطرہ پیشاب کا چلا جائے آپ اور میں دیکھ لیں تو اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، کسی کام نہیں لگاتے. کوئی اخلاقیات سے گرا ہوا انسان شاید اس کو جو ہے نا کسی دوسروں کو پلا دے یا فروخت کر دے، ورنہ عقل شعور رکھنے والا انسان جس کے اندر انسانیت موجود ہوگی وہ ایسا نہیں کرے گا. حالانکہ ایک مندود ہے، ایک قطرہ پیشاب ہے. تو اسی طرح ہمیں یہاں بھی عقل مندی کرنی چاہیے کہ ہم نے نیکیاں کی ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، اور ہمیں یقین بھی ہے کہ یہ نیکیاں بچا کر ہم قبر تک جائیں گے. اپنے نیک اعمال کو بچا کر ہم قبر تک پہنچیں گے، ایمان کو بچا کر قبر تک پہنچیں گے، تب ہمیں انعام ملے گا، ورنہ سزا ملے گی. پھر ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے اور اچھا فیصلہ کرنا چاہیے جس میں اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی حاصل ہو جائے اور کام بھی ہو جائے. ایسا نہ ہو کام بھی ہو جائے اور اللہ بھی ناراض کر بیٹھے، کام بھی ہو جائے اور شیطان کو راضی کر بیٹھے. یہ غلط کام ہے. اللہ کو راضی کرنا یہ مقصد ہے انسانیت کا، تمام انسانوں کا یہ مقصد ہے. جس سے مولا کریم ناراض ہیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا فرمایا وَيَصْبِرْ، جس نے صبر کیا. مشکلات میں صبر کرنا چاہیے. زندگی، دنیا یہ دار الامتحان ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اب ایک آدمی جیل میں ہو، آپ اور میں سوچے جیل میں وہ کیا عیاشی کرتا ہے؟ وہ جو بعض ہوتے ہیں بڑے قسم کے لوگ ان کی باتیں چھوڑو، آپ اور ہم جو پبلک کے لوگ ہیں، عام ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت فرمائے، یا جن کسی جاننے والوں کو ہو چکی ہے چلو ان کی بات کر لیتے ہیں، جو جیلوں میں ہیں کیا وہ جیلوں میں عیاشی کر رہے ہیں؟ آپ میں، مجھ میں کوئی، یا آپ کے جاننے والوں میں کوئی تو ہوگا جیل میں. یار ہمارے دوستوں کا کوئی
رشتہ دار ہوگا، رشتہ داروں کا کوئی رشتہ دار ہوگا، تو کیا وہ وہاں عیاشی کی جگہ ہے؟ تو جب ہم دنیا میں، اللہ کے حبیب نے فرما دیا الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا جب ہے ہی قید خانہ، تو پھر یہاں ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ اپنے مالک کو، اپنے مولا کو راضی کرنا چاہیے، مشکلات آئیں ان پر صبر کرنا چاہیے۔ اگر مشکلات پر صبر نہیں کرتا تو پھر کامیابی ناممکن ہے۔ ایک کتا جٹ پالتا ہے، کتا وہ ایک روٹی پر صبر کرتا ہے، ایک روٹی صبح ڈالتا ہے، ایک شام کو ڈالتا ہے، اس میں صبر کرتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں کہیں اڈے پہ نکل جاؤں۔ جیسے دوسرے کتے وہاں جو مرغی بنانے والے ہوتے ہیں، وہ چھچڑے وغیرہ اور آنتنے وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں، اور بڑے جانوروں بھی، اور یہ چیزیں بہت ان کو کھانے کو ملتی ہے، لیکن اس کتے میں اور اس کتے میں فرق ہے، جو گھر پالا ہوا ہے اور جو بازار میں لوسی پھر رہا ہے۔ تو ہم اپنے مالک کے غلام ہیں۔ جو غلام اللہ کا فرمان بردار ہے، چاہے وہ تنگ دستی کا شکار کیوں نہیں، صبر کر رہا ہے، اس کی قیمت اللہ کے ہاں بہت عظیم ہے۔ اور دوسرا وہ غلام جس سے اللہ ناراض ہے، چاہے وہ جتنا عیاشی کر رہا ہے، جتنا عیش و عشرت کر رہا ہے، کوئی اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، اس کا نقصان ہوگا۔ یہ زندگی تو ایک جھونکا ہے بس، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے 1000 سال عمر گزارنے والے سے پچھلی امتوں میں سے جو بندہ ہوگا، اللہ پوچھے کہ کتنی بڑی زندگی گزار کر آیا ہے، وہ کہے گا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، میرا نہیں خیال کہ میں ایک شام یا ایک دوپہر رہ کے آیا، یعنی ایک دوپہر بھی رہ کر نہیں آیا، میرا اتنا خیال بھی نہیں ہے، حالانکہ 1000 سال زندگی گزاری۔ تو آپ کی اور میری عمر تو ہے، جو جی لے، جو مر گیا مر گیا، جو جی لے میکسیمم جو ہے 50 سے 70، بس جو 70 سے اوپر جی رہا ہے وہ بھی بیچارہ، اب 70 60 70 والوں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب اب تو 30 سال والے بیمار ہیں نا، اب تو ادھر ڈی اے پی یوریا نے کام دکھایا، اور ادھر انٹرنیٹ نے وقت سے پہلے بچوں کو جوان کر دیا، انٹرنیٹ نے بچوں کو جوان کر دیا، اور یہ بچے جب وقت سے پہلے جوان ہیں تو وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے نا، وقت سے پہلے ہی بڑھاپا آ گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق دے کہ یہ دو چیزیں ہیں، تقوی اور صبر، یہ اللہ کے قریب کرتا ہے بندے کو۔ جب تقوی اور صبر ہوگا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تقوی اور صبر کرنے والوں کا اجر، نیکیاں ضائع نہیں فرماتے۔ اگر تقوی چھوڑ دیں گے نیکی ضائع ہو گئی، صبر چھوڑ دیں گے نیکی ضائع ہو گئی۔ تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کہیں لیکنگ ہو گئی ہے، انجانے میں بندہ ہوتا ہے جیسے غافل ہو جاتا ہے، تو وہاں انسان توبہ کر لیتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر گناہوں کا اہتمام کر کے پھر کہنا جی بھول گیا، اے بھولا نہیں پڑتا ہے، واقعی بدماشی بڑھتی ہے، بدماشی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا اللہ اکبر، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ بات چل رہی تھی، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہم پر احسان کیا تقوی اور صبر کی وجہ سے۔ تو اب بھائیوں نے کہا قالوا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، البتہ پکی بات ہے آپ کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی ہے، کہ آپ ہم سے اعلیٰ ہیں، اللہ نے آپ کو ہم سے اعلیٰ بنایا ہے، بڑا اچھا اور عمدہ بنایا ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم جو ہے خطا کار تھے، ہم نے کوتاہی کی آپ کے معاملے میں۔
اب بھائی بھی بھائی تھا، پیغمبر کا اخلاق دیکھیے، جب بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو بھائی نے بھی کوئی تانا شانہ نہیں دیا، فوراً فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے، معاف تک کرے نا بھی، ہاں بر زخم میرے دل پہ کھڑے نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا۔ اخلاق پیغمبر دیکھیے، اگر ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، تو پیغمبر رسول نبی اللہ کے سب سے معزز مکرم بندے ہیں، ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں۔ آپ ان کا عمل دیکھو، ان کی اتباع کرو نا، کہ دیکھو بھائیوں نے کتنا زیادتی کی کہ 40 سال باپ سے جدا کر دیا، گھر والوں سے جدا کر دیا، وطن سے جدا کر دیا، تکلیف نہیں ہوگی؟ اور 40 سال اللہ نے بھی روک دیا۔ کم از کم یہ اقتدار کا عرصہ تو ایسا ہے نا کہ یہاں تو یوسف علیہ السلام اختیار رکھتے تھے، اپنے ذات کو، گھر والوں کو اطلاع کر سکتے، لیکن اللہ کی طرف سے منع تھا تو اللہ کا حکم بھی پورا کیا۔ لیکن آپ یہ قوم ہے ابو بنی اسرائیل، یہ آخر نے اللہ سے یہاں ایک دی سارا عبادت واسطے مقرر فرما، اے روز روز سارے کو عبادت نہیں تھی دی کرے عمران صاحب، انہاں کیا ایک دی مقرر فرما عبادت، اے روز روز عبادت نہیں تھی یا اللہ۔ اللہ نے فرمایا بتاؤ کون سا دن ہو، تو انہوں نے مشورہ کر کے بتایا ہفتے والا دن۔ یہ واقعہ گزر چکا ہے سورۃ انفال میں، یعنی سورۃ اعراف میں یا انفال میں، نہ غالباً سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا بھائی ہفتے والا دن مقرر کر دو، ہفتے والا دن مقرر ہو گیا۔ اب یہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے دریا کے کنارے پر جا کر، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا امتحان لیا، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے دن مقرر کروایا نا عبادت کا، تھوڑی تھوڑی روز یہ کہتے تھے اللہ سے یار موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صاحب نا تو منواؤ، تو فیصلہ کرواؤ، ایک کام تے پوجن پونے نماز ٹائم تے قبلہ عبادت قبلہ ایک دی مقرر کرواؤ۔ اچھا ہوں آپ مقرر کی لکھنا ہے، پورا ہفتہ نماز کندے پڑھتے، صرف جمعے دی نماز پڑھتے تنیری بڑے جاتے ہیں سارے آپ مقرر تو کہندے کروائی کے دے، لیکن آپ کر دیتے تھے مقرر۔ بہرحال نماز پورا ہفتہ فرض عین ہے، ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ، عقل مند بھی ہو بے وقوف نہ ہو، اور وہ بے وقوف نہیں جس کو ہم کہتے ہیں جو واقعتاً جس کی عقل نہ ہو اور بالغ ہو، مسلمان ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، سب پر نماز جو ہے فرض عین ہے، اس کو چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک دن مقرر ہو گیا، ایک دن۔ اب جو دن مقرر ہوا اللہ رب العالمین اس دن جو ہے نا وہ بطور امتحان مچھلیوں کو جو پانی کے نیچے رہتی تھی وہ اوپر آ جاتی تھی، وہ کیا آ جاتی تھی اوپر آ جاتی۔ تو انہوں نے اب ان کے دل میں جو سرکے بٹا تھی نہیں یہ ہوں یار یہ کیسی تھی یار، سر عبادت دی یہ کیسی تھی یار، کیونکہ وہ دریا کے کنارے پہ رہتے تھے نا۔ تو انہوں نے حوض بنائے، چھوٹے چھوٹے حوض بنائے، ہر کسی نے اپنے اپنے وسعت کے مطابق۔ وہ صبح سورج جو ہے نا طلوع ہونے سے پہلے وہ جا کے کھول دیتے تھے، پانی ادھر آتا تھا، وہ مچھلیاں، اللہ نے ان کو خنزیر بنایا، بندر بنایا، کیونکہ دھوکہ کیا انہوں نے۔ تو مومن کو بھی جو نا یہ اگر مگر چونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے نبی نے اخلاق دیا، دیکھو اخلاق ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم
میں ہر کی کو معاف کرتا تھا پر بھرا کو کہنا کرتا نبی تو پہلے بھرا کو معاف کرنا پہ اور اتنا بڑا صدمہ اور میں نے کہا کہ نبی 40 سال ہو گئے اقتدار ملنے کے بعد تو اطلاع کر سکتے تھے لیکن نہیں کی نہ کسی کو بھیجا خالصتاً اللہ کے حکم پر کھڑے رہے گا اللہ کے حکم پر اور بھائیوں نے جب اعتراف کیا تو قال لا تثریب علیکم اليوم پہلی بات یہ کہہ دی آج کے دن آپ کو کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہوگی یغفر اللہ لکم اللہ بھی تمہیں معاف کرے دیکھو خود تو معاف کر دیا لیکن اللہ سے بھی استغفار کی دعا کر دی یغفر اللہ لکم اللہ تمہیں مغفرت کرے اللہ تمہاری مغفرت کرے تمہارے گناہوں کو تمہاری خطاؤں کو معاف کرے اور ساتھ میں اپنے بھائیوں کو امید بھی دلا دی وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین سب سے زیادہ رحم کرنے والا میں معاف تک کرے نا بھی یہاں پر میرے کو لگ دینی تک وہ اللہ سے معاف کرے کہنے کے لیے جٹ چھک جن کے لیے ایمان والے کو چھک جن جائے میں معاف کرنا بھی پر میرے کو لگ دینی انہوں مطلب ہے تو گستاخی کرے نا بیٹے اللہ سے تو آج جی میں اللہ کو بڑا مہربان لا حول ولا قوت الا باللہ معاذ اللہ لیکن اے میں ادا کرے میں معاف تک کر دے وہاں سے پر میں کو لگ دی نہیں جو اللہ سے معاف کرے ایک کفریہ گالی نہیں یار ایک نبی کتنا بڑا دھوکہ کتنے بھرا یار خوہ سٹ ہے ولا خوہ جو قافلے والے چیونے ہیں نا ولا بھی پہنچ گئے اگر یہ چور بھی ہے وے دوسرا ایسا ولا گوبیا کمی کر چھوڑے نے اگر سے یہ ساڈا بھگوڑا ہے غلام ہے ساڈا بھرا تھوڑی ہے تسا گھن دے تو سب کو سکھ کرو بل ویچ بھی چھوڑے نے ولا اتھا مال گھنن آئندہ بن یمین دا معاملہ بڑے تو ولا آگے رکھے یوسف بھی چورا ولی یوسف علیہ السلام نے بڑا اوکھا غم کو جرا نا یہ حرکت کو بڑا اوکھا دبائے قریب آ کے زہر کر دے گا گل کو پچھو در سے گزر چکی ہے لیکن جب معافی کی بات آ گئی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے ہم پر آپ کو فضیلت دے دی ہے ہم گناہ گار تھے ہم نے غلطی کی آپ کے معاملے میں ہم نے آپ کے ساتھ صحیح نہیں کیا تو انہوں نے فوراً کہا قال لا تثریب علیکم آج آپ کو ملامت نہیں ہوگی میں معاف کر چکا ہوں آپ یغفر اللہ لکم اللہ بھی تمہیں معاف کرے اور اللہ سے استغفار کی درخواست ہو گئی آپ بھائیوں کو بھی یقین دلوا رہے ہیں وہ ارحم الراحمین ان کو سب سے زیادہ مہربان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں سب سے زیادہ معافی کرنے والے گھبرانا نہیں ہے آپ نے اذهبوا بقمیصی فهذا القوه على وجه ابی یأتی بصیرا یہ میری قمیض ہے یہ لے جاؤ اور میرے ابا کے چہرے پر مال دو اس کی بھی نہیں لوٹائے گی ایک مفسر نے لکھا ہے قاری صاحب ایک مفسر نے لکھا ہے کہ یہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تھی پھپھی نے جب یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا تو وہ یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی پگ تھی وہ کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی پگ تھی جو اسحاق علیہ السلام کو ملی یعقوب علیہ السلام کو ملی پھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو دی چھوٹے تھے اس کو باندھ دیتے تھے نہیں بلکہ وہ پھپھی کو ملی تھی تو یوسف علیہ السلام کی پھپھی نے یوسف علیہ السلام کی جو ہے نا قمیض کے نیچے باندھ دیا اور الزام لگا دیا یہ نے میری چوری کی ہے لہذا یا میرے گھر رہے گا شریعت یعقوب کے مطابق تو یہ وہ قمیض تھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اللہ نے اس وقت پہنائی تھی جس کو آگ نہیں لگتی تھی
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اسحاق علیہ السلام کو دی، اسحاق علیہ السلام نے یہ یعقوب علیہ السلام کو دی، یعقوب علیہ السلام نے ابھی یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے ان کو دی۔ اب یہاں جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جبرائیل نے وہ قمیض بدل دی، کیونکہ بھائی تو قمیض اتار کے لے آئے تھے نا، تو وہ قمیض جبرائیل نے لے لی تھی۔ بعض کہتے ہیں نہیں، کوئی سوراخ نما لکڑی تھی، یہ اس کے اندر تھی اور وہ لکڑی یوسف علیہ السلام کے پاس تھی، تو لکڑی چھیننا یہ موافق نہیں تھا ان کے لیے، یہ عام معمول میں لکڑیاں رکھتے تھے۔ تو پھر جبرائیل نے نکال کر وہ کہنا دی۔ اب اس کو جناب یوسف علیہ السلام نے اتنا دراز عرصہ سنبھال کر رکھا۔ اب جب ان کو خبر ملی کہ میرے ابا کی بینائی جاتی رہی، اللہ کا حکم مل گیا کہ اب آپ کے میلاد کا وقت آ گیا، اسباب کو اختیار کیجئے، تو جناب یوسف علیہ السلام نے وہ قمیض اپنے بھائیوں کو دی۔ اب بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، یہ آگے آ رہا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، یہ میری قمیض ہے، لے جاؤ، فالقوه علی وجه، میرے ابا کے چہرے پر مل دینا، یأتی بصیرا، اس کی بینائی واپس لوٹ آئے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم میرے اہل و عیال کو میرے پاس لے آنا۔ اخلاق دیکھیے پیغمبر دا، انہیا کہو میرے پیو کو میں کل کہنا ہے، میرے پیو دی بھی نہیں آوے سی ول میرے ابے کو میں کل کہنا ہے، ایسا نہیں ہے کیا؟ جب میرے ابا کی بینائی آ جائے تو میرے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آنا۔ اب جب سارے گھر والے آئیں گے تو ابا بھی آ جائے گا، بس بات ہوگی نا۔ اکیلا تاکیداً یوں نہیں کہا میرے باپ کو لے آؤ، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ابو تو کو پیسہ دینا کھڑے، یہ نہیں آخنا چاہیے، باہر کوئی بلا رہا ہے بس مطلق بات کر دو۔ آداب سیکھنا چاہیے، ماں باپ کے آداب ہیں، بزرگوں کے آداب ہیں، استاد کے آداب ہیں، امام کے آداب ہیں، ان آداب کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جائے، یہ بہتر ہے، یہ مناسب ہے، سیکھنی چاہیے۔ حضرت تھانوی کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی کتاب ہے آداب معاشرت، یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، اس میں ہر طرح کے آداب حضرت نے لکھے ہیں، بزرگوں کے، استادوں کے، معاشرے کے، کھانے کے، پینے کے، گھر میں رہنے کے، لباس میں، ہر طرح کے آداب حضرت نے اس میں جمع فرمائے، اور آپ وہ آداب پڑھو گے تو انشاءاللہ بہت بہت نفع ہوگا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، اب یہاں ایک بات ہے مفسرین نے نقل کی ہے، جب وہ قمیض لے جانے کے لیے تو بھائیوں نے جھگڑا شروع کر دیا، وہ کہتا میں لے جاؤں گا، وہ کہتا میں لے جاؤں گا، تو یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی یہودا نے کہا یہ میں لے جاؤں گا، کیونکہ جب ہم نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا اس وقت بھی تو تم نے مشورہ کر کے یہ کہا تھا قمیض یہودا تو لے جا، میں لے گیا تھا نا، اب بھی میں لے جاؤں گا۔ تکلیف کے وقت میں نے باپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے میں آگے رہبر بنا تھا، آج باپ کو جب جو ہے نا وہ آسانی پہنچ رہی ہے، نعمت مل رہی ہے کہ اس کی آنکھیں واپس آ رہی ہیں، اس کو خوشی ہوگی، تو یہ خوشی کی خبر بھی میں لے کر جاؤں گا، آپ کا حق نہیں ہے۔ تو بھائی اگلی آیت شروع نہیں کرتا کیونکہ پھر لمبا کام ہو جائے گا، انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔